ذرا ذرا سی باتوں پہ طلاق. اب یہ لفظ بھی نہیں سیکھے کہ طلاق کن چیزوں سے ہوتی ہے، کون سے لفظ طلاق نہ بھی کہیں تو طلاق ہو جاتی ہے. اگر آپ یورپ میں تھے، بیوی پاکستان میں، آپ یورپ کے بند کمرے میں لائٹیں بند کر کے کھڑکیاں بند کر کے آپ نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، بیوی نے نہیں سنا، نہ ہی بیوی کو فون آیا، نہ میسج آیا، نہ پیپر سائن ہوئے، نہ گواہ ہوئے. یورپ کے اندر، ہندوستان کے اندر، کسی ملک میں، افریقہ کے جنگلات میں بھی شوہر نے وہاں پر کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو طلاق ہو گئی. شوہر نے کہا کہ جا تو آج سے مجھ سے فارغ ہے، اب اس سے طلاق ہو گئی. لیکن علم نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کن لفظوں سے طلاق ہوتی ہے اور کن لفظوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب ادارۃ القرآن کے ارکان اسلام کو اس میں آپ شامل ہوں گے. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب علماء حق کی صحبت میں بیٹھ کر چند گھڑیاں ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر جب دین سیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ زندگی کا حسن کیا ہے. طلاق عام ہو جائے گی. 18 حضور علیہ السلام نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی، 18ویں زنا عام ہو جائے گا، شادیاں مہنگی ہو جائے گی. یہ بھی ایک جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. زنا عام اور سستا، شادی کو اتنا مہنگا کر دو. یہ یورپ کی جو ہے وہ پالیسی تھی کہ مسلمانوں میں شادی کا ایک خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے، شادی اتنی مہنگی کر دو کہ یہ زنا کی طرف مائل ہو جائیں. نمبر 19 امانت دار لوگ بد دیانت بن جائیں گے. جو امانت دار تھے، خوف خدا والے تھے، ملکی حالات دیکھ کر، مادی حالات دیکھ کر وہ بھی بد دیانت بن جائیں گے. نمبر 20 اور جو لوگ خائن ہوں گے ان کو امانت کے منصب دے دیے جائیں گے. جو خود بدکار اور بددیانت ہیں ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا کر دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے کو بٹھا دیا جائے گا. امانتیں اس کے سپرد کر دی جائیں گی جو خود بددیانت ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے. نمبر 21 بہتان عام ہو جائے گا. آج بہتان نہیں لگاتے، ذرا ذرا سی باتوں پہ بہتان، یہ فلاں بھی ایسا، یہ فلاں ایسا، رشتہ داروں پہ بہتان، دکانداروں پہ بہتان، جگہ جگہ پر بہتان. اور بہتان کا اتنا بڑا گناہ ہے، جس نے دنیا میں کسی مسلمان پہ بہتان لگایا. بہتان کا معنی کیا ہے؟ جو اس کے اندر گناہ نہیں تھا آپ نے وہ گناہ بیان کر دیا. خالق کائنات اس بندے کو یہ سزا دے گا کہ جب تک اسے اس گناہ کے اندر مبتلا نہ کر دے رب اسے موت نہیں دے گا. ہم جو ہے وہ بہتان لگاتے ہوئے کسی مسلمان پہ، یہ شرابی ہے، یہ سود خور ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ بدکار ہے، یہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے، یہ بد اخلاق ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے مسلمانوں پر بہتان کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رب اس کو موت نہیں دے گا جب تک وہی گناہ جس مسلمانوں پر اس نے بہتان لگایا تھا وہی گناہ اس کے اندر پایا نہ جائے. اگلا سنیے، 22ویں حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانی دی. فرمایا جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی. 500 روپے میں، 1000 روپے میں جو ہے وہ آپ کو عدالت سے گواہ مل جاتا ہے. وہ جاتا ہے، شناختی کارڈ دیتا ہے اور گواہی کے جو ہے وہ فارم پہ سائن کر کے، اس کو نہیں پتا کہ یہ حق والے ہیں، یہ غلط ہیں، چور ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. 1000 روپیہ لیا، گواہی دی، سائن کیے، واپس. تو فرمایا کہ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی قیامت کے قریب. نمبر 23 اس زمانے کی بارشیں مضر ہو جائیں گی، بارشیں نقصان دیں گی. حالانکہ پہلے کے ادوار میں جب بارش آیا کرتی تو لوگ عید منایا کرتے، خوشیوں کا سما ہوتا، رب کا شکر ادا کیا جاتا. لیکن قرب قیامت میں بارشیں مضر ہوں گی، نقصان دہ ہوں گی اور کئی لوگوں کی جان لینے کا سبب بنے گی. نمبر 24 بچے ماں باپ سے باہر ہو جائیں گے، والدین کے سائے کے نیچے سے بچے نکل جائیں گے. اور نمبر 25 لوگ زکوٰۃ روک دیں گے. ایک آدمی آپ کسی مارکیٹ کا تقریباً 50 کروڑ کا مالک، اس نے خود بتایا 50 کروڑ کا مالک جس پر زکوٰۃ بنتی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں ہر مرتبہ 1.5-2 لاکھ روپیہ یہ آٹے والی فیکٹری کو دیتا ہوں، 2 لاکھ کے آٹے کے تھیلے منگوا کے تو وہ بانٹ دیتا ہوں، میری زکوٰۃ ہو گئی. تو میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ تیرے پاس 50 کروڑ ہے، 2.5% کے حساب سے حساب لگا اور اسی حساب سے زکوٰۃ دے اگر آخرت میں بچنا ہے.
لیکن اکثریت کے ساتھ سرمایہ داروں نے، بلکہ چھوٹے دکانداروں نے بھی، بڑوں نے، چھوٹوں نے، ہم سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. چاہے وہ کوئی مولوی ہے، نیک بندوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جیسے کی بات کر رہا ہوں. ہم سارے ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ لکیر کے فقیر بن گئے. ایک نے غلط کام کیا، بددیانتی کی، ہم نے بھی شروع کر دی. ایک نے جھوٹ بولا، ہم نے بھی شروع کر دیا. اور جہاں سے اصلاح ملنی تھی وہاں پر گھڑیاں دیکھنا شروع کر دی. جہاں سے دل کو روحانی سکون ملنا تھا، جہاں سے تربیت ملنی تھی، جہاں سے جینے کا طریقہ ملنا تھا، وہاں پر ٹائم دینا چھوڑ دیا. وہاں سے دور بھاگنا شروع ہو گئے کہ جناب وہاں پر جائیں تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. لہذا تو تربیتی معاملات ختم ہو گئے. زکوٰۃ روک دی جائے گی قیامت کے قریب. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کے رک جانے کے بعد اللہ برکت کو اٹھا لے گا. اب کروڑوں بھی ہے تو رو رہا ہے، لاکھوں بھی ہے تو رو رہا ہے. پہلے تو ایک ٹائم کا گندم کا آٹا صرف گھر میں ہوتا تو لوگ لاکھ مرتبہ کہتے سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. میں ان گھروں کو جانتا ہوں آج سے 20 سال پہلے جن کے گھر میں چٹنی اور اچار اور گندم کا آٹا یا جو کا آٹا ہوتا تھا تو جب پوچھا جاتا کہ آپ کی مالی کیفیت کیسی ہے تو وہ کہتے ہیں، ایک بابا جی مجھے یاد ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے رب نے موجاں لائیاں رونقاں لگیاں نے. تو میں دیکھتا گھر کی حالت تو بڑی عجیب ہے، ٹوٹا پھوٹا چھپر ہے. تو میں نے پوچھا کون سی رونقیں، کون سی موجیں؟ تو وہ کہنے لگے میرے کھانے کے لیے اچار دستیاب ہے، گھر میں گندم کا آٹا جو کا آٹا دستیاب ہے، چٹنی موجود ہے، رب نے لسی بھی بھیج دی، دہی بھی موجود ہے. مولوی صاحب اور بھی چاہیے. یعنی کہ یہ چند چیزیں جن کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ بھی ہوتی تو وہ لاکھ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور آج فریجیں بھری ہیں، کروڑوں روپیہ موجود ہے، دکانوں پہ 2-2 کروڑ کا مال موجود ہے، 20-20 ہزار کا سوٹ پہنا ہے، 50-50 20-20 لاکھ کی گاڑیاں ہیں. اور اگر کوئی پھٹے والا ہے تو 3 لاکھ کا اس کے پھٹے پر بھی مال موجود ہے، اس کے نیچے 20,000 25,000 کی موٹر سائیکل بھی ہے. اور پوچھو تو منہ لٹکا کے کہیں گے بس اللہ کا شکر ہے، بس جی اللہ کا شکر ہے. تو میں کہتا ہوں یہ تیری بس ختم ہو جائے، خالی اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تجھے اپنی رحمتوں کے خاص خزانوں سے عطا کرے. اگلی بات، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شراب عام ہو جائے گی. نمبر 27، اس زمانے میں حکمران بدکار ہو جائیں گے، کرپشن کرنے والے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کمانے والے اور باہر بھیج کر اپنی کمپنیاں بنانے والے، اور پاکستان کی عوام کو غریب تر غریب کر کے خود امیر تر امیر اور اپنے بچوں کی کمپنیاں بنانے والے. وہ تو اپنا 62 اور 63 کے آئین کے عین مطابق ہوں گے، لیکن ایک غریب آدمی پستا جائے گا، وہ امیر سے امیر ہوتے جائیں گے. حکمران بدکار ہوں گے. نمبر 28، وزیر بددیانت ہوں گے. آپ دیکھ نہیں رہے کسی وزیر کا 10 ارب کا، کسی کا 50 کروڑ کا، کسی کا 10 کروڑ کا، ہر روز نئی سے نئی خبر آتی ہے کہ وہ وزیر نے اتنی کرپشن کی. یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے یہ بیان فرما دیا. نمبر 29، اور صوفی جھوٹے ہوں گے، جو صوفیانہ لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو معرفت خدا بندی کی باتیں بتانے والے ہوں گے، ان میں بھی اکثریت جھوٹے ہوں گے اور قاری بدکار ہوں گے. جو قرات کرنے والے ہیں سارے قاری نہیں، اور یہ سب کی بات نہیں، اکثریت کی بات ہے. قاری بدکار ہوں گے. اور اب میں اپنی بات بھی کروں، مولوی علماء یہ مداہنت کا شکار ہو جائیں گے، یعنی کہ کمپرومائز کریں گے. اگر کوئی بڑا بندہ سامنے آ گیا تو مسئلہ بدل دیں گے. اگر کوئی لیڈر اور کسی بڑے آدمی کی بات آ گئی تو شریعت کا رخ بدلنے کی کوشش کریں گے. دین اسلام کے مسائل کے ساتھ یہ کمپرومائز کریں گے. اور